یہ کہانی ہے ایک ایسے چور کی جس کی 3 خواہشیں تھیں۔ پہلی خواہش کہ وہ بادشاہ کی طرح امیر ہونا چاہتا ہے، دوسری خواہش کہ وہ بادشاہ کے جیسے محل میں رہنا چاہتا ہے، اور اس کی تیسری خواہش کہ وہ راجکماری سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی یہ تینوں خواہشیں پوری ہو پانا مشکل ہے، لیکن خواہشیں پوری کرنا تو انسانی فطرت ہے اور وہ اپنی خواہشوں کو پورا کر بھی جاتا ہے۔ چور نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پہلے بادشاہ کا آدھا خزانہ چرا لیا اور اس کے بعد بادشاہ چور کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا۔ وہ فرانس کے بادشاہ کی طرح امیر بننا چاہتا تھا۔ دولت جمع کرنے کے لیے اس نے لوہاری کا پیشہ ترک کر دیا اور چوری کرنا شروع کر دیا۔ اسے یہ بات معلوم تھی کہ فرانس کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہے اور وہ راجکماری سے شادی وہی کر سکتا ہے جو شخص امیر ترین ہوگا۔ اس نے سوچا کہ لوہاری کے پیشے میں رہوں گا تو کبھی بھی امیر نہ بناؤں گا۔ ابتدا میں اس نے چھوٹی موٹی چوریاں شروع کی، لیکن بعد میں وہ بڑی بڑی چوریاں کرنے لگا اور اسی طرح چوری کرنے میں اس قدر چالاک ہو گیا کہ اس کا نام بھی چالاک چور پڑ گیا۔ اس نے اس بات کا بھی پتہ لگا لیا تھا کہ بادشاہ کا خزانہ کہاں رکھا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے آدھا خزانہ صاف بھی کر دیا۔ اب وہ امیری کی زندگی بسر کر رہا تھا، نہایت شان و شوکت سے رہتا۔ ادھر بادشاہ کی نیندیں حرام ہو چکی تھی، فکر مند رہنے لگا تھا بادشاہ۔ اس نے ایک دن اپنے وزیروں اور مشیروں کو چور کو پکڑنے کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے اپنے محل میں بلایا۔ مشیروں نے بادشاہ کو 3 مشورے دیے اور کہا کہ ان میں سے ایک نہ ایک ترکیب تو ضرور چور کو پکڑنے میں کامیاب ہو۔ پہلی ترکیب کے مطابق بادشاہ نے محل میں ناچ گانے کی محفل لگائی، تمام شہریوں کو دعوت دی گئی، ان میں چالاک چور بھی تھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کیونکہ وہ تو بادشاہ کو کنجوس اور بخیل سمجھتا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر اور زیادہ حیرت ہوئی کہ فرش پر ادھر ادھر سونے کے سکے بکھرے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے جوتے کے نیچے ایک مقناطیسی شے لگائی اور وہ ان سکوں پر ناچنے لگا۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام سکے اس کے جوتوں کے ساتھ چپک گئے۔ کسی کو اس بھیڑ میں معلوم بھی نہ ہو سکا کہ سکے کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں پر بہت زیادہ غصہ کیا اور کہا کہ تمہاری یہ ترکیب مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک بار پھر سے چالاک چور ہمیں مات دے گیا۔ دوسری ترکیب کے مطابق پھر ناچ گانے کی محفل سجائی گئی، لیکن محفل ختم ہونے کے بعد تمام مہمانوں کو راج محل میں سونے کے لیے کہا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سب خواب خرگوش کے مزے لینے لگے، لیکن چالاک چور کو نیند نہ آئی۔ اس نے راجکماری سے ملنے کا ارادہ کیا۔ وہ راجکماری کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا، آہستہ سے آواز دی، راجکماری کیا تم سو گئی ہو؟ راجکماری آواز سن کر چونک پڑی۔ اس نے کہا تم کون ہو اور اس طرح چوری چھپے تمہیں یہاں پر آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ راجکماری میں تو صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ بے حد حسین ہیں۔ اپنی تعریف سن کر راجکماری بہت خوش ہوئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہی وہ چالاک چور ہے۔ چنانچہ دوسری ترکیب کے مطابق اس نے چور کو اندر آنے کے لیے کہا۔ چور خوشی خوشی اندر داخل ہو گیا۔ راجکماری نے کہا تم پہلے شخص ہو جس نے میرے حسن کی تعریف کی ہے، اس تعریف کے لیے تمہیں ایسا انعام دینا چاہتی ہوں جو تمہیں ہمیشہ یاد رہے۔ چالاک چور راجکماری کی باتوں کو نہ سمجھا اور وہ راجکماری کے پاس گیا۔ راجکماری نے اس کی پیشانی پر ایک بوسہ لیا۔ بوسہ لیتے وقت اس نے ایک مخصوص رنگ اس کے نشانات بنا دیے اور کہا یہی تمہارا انعام ہے۔ بوسہ لینے کے بعد راجکماری نے کہا اس سے پہلے کہ کوئی شخص تمہیں یہاں سے دیکھ لے فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ چالاک چور جلدی وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ یہی سمجھے ہوئے تھا کہ راجکماری نے اس سے پیار کا بوسہ دیا ہے۔ اسے معلوم نہ ہو سکا کہ اس کی پیشانی پر ایک مخصوص رنگ کا نشان بھی بنا دیا گیا ہے۔ چور کو نیند نہ آئی، تمام لوگ اٹھنے سے پہلے ہی وہ اٹھ گیا۔ جب اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو اپنی پیشانی پر کسی رنگ کا نشان نظر آیا۔ وہ راجکماری کی چالاکی سمجھ گیا۔ اس کے بعد وہ آہستہ سے راجکماری کے کمرے میں گیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ میز پر نیلے رنگ کا ڈبہ رکھا ہے۔ اس نے خاموشی سے اس رنگ کے ڈبے کو اٹھایا اور وہاں سے آنے کے بعد راج محل میں جتنے بھی مہمان گہری نیند میں سو رہے تھے ان کی پیشانیوں پر ویسا ہی نشان بنا دیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ اور راجکماری بہت خوش تھے کہ آج چور ضرور پکڑا جائے گا۔
महल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए ताकि कोई यहाँ से भागने न पाए। बादशाह और राजकुमारी जब राजमहल में पहुंचे तो उन्हें इन तमाम मेहमानों की पेशानियों पर मखसूस रंग के निशानात देखकर हैरत हुई। इस तरह उन सब की दूसरी तरकीब भी फेल हो गई थी। बादशाह अपने मशीरों पर गर्म हुआ। मशीरों ने कहा, हुजूर परेशान ना हो, अभी हमारी तीसरी तरकीब बाकी है। तरकीब ये होगी कि राजकुमारी के कमरे में एक तहखाना बनाकर इसे इसी तरह ढांप दिया जाए, किसी को इसका पता भी ना चल सके। जो ही चोर कमरे में दाखिल होगा सीधा तहखाने में चला जाएगा और फिर वहां से इसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बादशाह को ये तरकीब बहुत पसंद आई। इसने तहखाना बनाने का हुक्म दिया। कुछ दिनों के बाद रक्सो सरूर की महफिल मुनक्कद हुई। तमाम शहरियों को दावत दी गई। प्रोग्राम खत्म होने के बाद तमाम मेहमानों से राजमहल में सोने के लिए कहा गया। सब सो गए, लेकिन चालाक चोर को आज भी नींद ना आई। वो राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुआ और कमरे में दाखिल होते ही वो तहखाने में गिर पड़ा। इसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। राजकुमारी ने चोर को तहखाने में गिरने की आवाज सुन ली और जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर। राजकुमारी की आवाज सुनकर बहुत से मेहमान चोर पकड़ने के लिए राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुए और वो भी सभी के सभी तहखाने में जा गिरे। जब बादशाह और इसके मशीर वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तहखाने में बहुत से लोग गिरे हुए हैं। ये पता लगाना मुश्किल है कि इनमें से असल चोर कौन है। बादशाह की ये तरकीब भी फेल होते देखकर वो गुस्से से सुर्ख हो गया और अपने मशीरों पर बरस पड़ा। तुम्हारी सब तरकीबें नाकाम हो चुकी हैं, तुम मेरे वजीर और मशीर बनने के लायक ही नहीं हो। कुछ देर बाद राजकुमारी ने बादशाह के कान में कुछ कहा। बादशाह ने बगौर सुना और सर हिलाकर कहा। बादशाह अपने तमाम मेहमानों से मुखातिब होकर बोला, भाइयों, आप में से एक चालाक चोर मौजूद है जिसने मेरे मशीरों को भी मात दे दी है और अपनी जहानत और अक्लमंदी से साबित कर दिखाया है कि वही असल और चालाक चोर है। मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप को जाहिर कर दे ताकि मैं राजकुमारी से उसकी शादी कर दूं। मेहमानों में से 20 लोग राजकुमारी से शादी करने के लिए आगे बढ़े। बादशाह ने अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम उसे पहचान सकती हो? राजकुमारी ने कहा, मैं इसकी शक्ल और सूरत तो नहीं जानती मगर आंखें बंद करके मैं उसकी आवाज पहचान सकती हूँ। चालाक चोर आगे बढ़ा। इसने अपना सर झुकाया और अदब बजा लाते हुए कहा, राजकुमारी, चालाक चोर आपकी खिदमत में हाजिर है। राजकुमारी ने आवाज सुनते ही कहा, बाबा, यही है वो चालाक चोर। बादशाह चोर की चालाकी देखकर वाकई ही में बहुत ज्यादा हैरान हुआ और उसने चोर से कहा, अगरचे तुम सजा के मुस्तहिक हो लेकिन मैंने सबके सामने वादा किया था कि तुमसे अपनी बेटी का शादी करूंगा, इसीलिए मैं अपनी बात को जुटला नहीं रहा और आज मैं सबके सामने वादा करता हूँ कि राजकुमारी की शादी तुमसे ही होगी, मगर उससे पहले मेरी एक शर्त है कि तुम आइंदा के बाद कभी भी चोरी नहीं करोगे। चोर ने कहा, हुजूर वाला, मेरी 3 ख्वाहिशें थी। एक ये कि आपकी तरह अमीर बन जाऊं, दूसरा ये कि आपकी तरह आलीशान महल में रहूं और तीसरा ये कि आपकी बेटी से मेरी शादी हो जाए। मेरी तीनों ही ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। और फिर चालाक चोर ने बादशाह से लूटी हुई तमाम रकम भी उसे वापस कर दी और धूमधाम से राजकुमारी और चोर की शादी हो गई। लेकिन उस दिन के बाद चोर ने कभी भी चोरी नहीं की।